السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ حضور نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ وہ یہودی کہنے لگا کیا وہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں۔ اس وقت کے یہود کو یہ پتہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ منافق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہو گیا اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات بتلانے سے پہلے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی ہے۔ پھر دونوں نے اپنا جھگڑا بیان کیا، اپنی اپنی بات بیان کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں سنایا اور کہا کہ اس کا حق ہے، اس کو دے دو۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو سننے کے بعد وہاں سے واپس ہوا اور یہودی سے کہنے لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ نہیں آئی، ہم ایسا کرتے ہیں فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کو اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس یہودی کو لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا جھگڑا بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ فیصلہ سناتے وہ یہودی بول پڑا کہ اے عمر، ہم اس جھگڑے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں سنایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کیا ایسا ہوا؟ وہ کہنے لگا ہوا، لیکن یہ یہودی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھہرو، اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس تلوار سے اس شخص کا سر قلم کر دیا اور کہنے لگے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض ہو، اس کا فیصلہ عمر اسی طرح سے کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس بات پر کچھ لوگوں کو تعرض ہوا کہ وہ شخص بہرحال تو مسلمان تھا، لیکن عرشوں کے مالک رب العالمین نے آسمان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تصدیق فرما دی اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض ہوگا اس کی یہی سزا ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے، قرآن کے جو فضائل بتائے ہیں، اسلام کی جو باتیں بتائی ہیں، جن پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعیدیں سنائی ہیں، کیا ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ خود سوچنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام بہت وسیع دین ہے، ہر قسم کے، ہر طرح کے معاملات اس میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کی محفل میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو پوچھو، اللہ رب العالمین کے اس دین کو سیکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو تاکہ دل نرم ہو اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ میرے بھائیوں، جس وقت ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے دعائیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اس کی کوشش کرو تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، دل میں اگر کچھ نفاق ہے بھی صحیح تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو دھو ڈالو اور زیادہ سے زیادہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔
میرے ساتھ دیکھتے رہیے یوٹیوب پر میری آواز 87۔ السلام علیکم۔